اماں اب میرا پیچھے جانا ناممکن ہے، مجھے میرے دل پر اختیار ہی نہیں۔ دل آرا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تم مجھے صرف آج یہاں بیٹھنے کی اجازت دے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کل سے یہاں نہیں آؤں گی۔ کمہارن نے پرسوچ انداز میں اسبات میں سر ہلایا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دل آرا نے دروازہ کھولا، سامنے بخش دین موجود تھا۔ نظریں ملی تو بخش دین بولا، یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ فی الوقت یہ ہماری آخری ملاقات ہے، کیونکہ میں کل شام دلی روانہ ہو رہا ہوں، لیکن یقین جانیں واپس آنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ سے ملنا چاہوں گا۔ کیا میں امید رکھوں کہ آپ میرا انتظار کریں گی؟ اس کے یہ چند جملے دل آرا کی پوری حیات پر باری تھے۔ اس نے فوراً اسبات میں سر ہلاتے ہوئے خط تھام لیا اور بخش دین اس کا سراپا آنکھوں میں سموتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ دل آرا کے لیے خوشی تو ایک غم موجود تھا۔ خوشی اس بات کی کہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا گیا تھا، اور غم یہ کہ وہ اپنے محبوب کی دید سے محروم ہو گئی تھی۔ کمہارن سے رخصت لیتے ہوئے اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ واپس گھومتی گلی آ گئی اور شنکر کے ہاتھوں پالکی والوں کو کہلا بھیجا کہ کل سے نہ آئے۔ چمن بہار نے اس کی اترتی صورت دیکھی تو پل بھر میں اندازہ لگا لیا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ جیسے ہی تنہائی میسر آئی، دل آرا نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کی لمبی چوڑی حقائق دل کے جواب میں چند سطروں پر مشتمل وہ خط اسے اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگ رہا تھا، جس میں بخش دین نے بتایا تھا کہ وہ 1 سال کے دینی کورس کے لیے دلی جا رہا ہے اور وہاں جا کر بھی دل آرا کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا۔ اس نے جب چمن بہار کو بخش دین کا خط دکھایا تو اس نے خوش ہونے کی بجائے پوچھا، دل تو نے اپنے بارے میں سے بتا دیا تھا نا کہ تیرا تعلق کہاں سے ہے؟ تو پاگل ہے چمن، محبت کرنے والوں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھاکر صاحب کو دیکھا ہے نا کیسے مجھ سے شادی کے خواہاں ہیں، جبکہ میں تو ان سے پیار بھی نہیں کرتی۔ بخش دین سے تو مجھے عشق ہے، کیا وہ میرے لیے میرے ماضی کو بلا نہ سکے گا؟ دل آرا بڑے مان سے بولی، میں دل سے دعا کرتی ہوں دل آرا کہ اس سفر کو تو جتنا آسان سمجھ رہی ہے یہ تیرے لیے اتنا ہی آسان ہو۔ چمن بہار نے اسے دل سے دعا دی، مگر وہ اس کی بات سن ہی کہاں رہی تھی۔ ابھی تو اسے اس خط کو حفظ کرنا تھا، اسے 1 سال میں اس کی ایک ایک سطر کو 100 بار پڑھنا تھا۔ وقت جہاں سب کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، وہاں ایک دل ایسا بھی تھا جو ایک ہی لمحے اور ایک ہی ساتھ میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ 2 آنکھیں ایسی بھی تھیں جن میں ایک ہی منظر جم گیا تھا۔ ایک خط میں لکھے چند جملوں کو وہ اب تک نہ جانے کتنی بار پڑھ چکی تھی۔ چمن بہار اس کی اس حالت دیکھتی لیکن کہتی کچھ نہ تھی، جبکہ امیرن کو خبر ہی نہ تھی کہ اس کوٹھے میں کہیں سے عشق نے اپنا روزن ڈھونڈ لیا ہے۔ بخش دین کے جانے کے 15 روز بعد دل آرا کے مجرے کی شام تھی اور ویسی ہی گہما گہمی تھی۔ ٹھاکر سرتاج سنگھ آج بھی موجود تھے۔ حاضرین محفل کے جانے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر امیرن کی جانب اشرفیوں کی پوٹلی بڑھاتے ہوئے دل آرا سے ملنے کا عندیہ ظاہر کیا۔ امیرن کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا؟ شنکر کے ہاتھوں فوراً ہی دل آرا کو بلاوا بھیجا، جو اس تمام وقت میں سرتاج کو بھول ہی چکی تھی۔ آج اس کی آمد کے ساتھ ہی اسے اس کی پیشکش بھی یاد آئی۔ ابھی تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کیا جواب دے۔ سرتاج کے سامنے جا کر اس نے ادب سے اسے سلام کیا۔ دل آرا آپ میرے سامنے جھکا نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سرتاج بات پر دل آرا نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، سرتاج جی آپ کا احسان ہے مجھ پر کہ میں جو اتنے دن اس گلی سے باہر جا کر کچھ دیکھ پائی وہ آپ کی بدولت ہے۔ تو گویا ہم آپ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، سرتاج دھیرے سے گویا ہوا۔ دل آرا جانتی تھی کہ اس سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس سوال کے جواب میں سے آگے سے کیا کہنا ہے۔ ابھی کہاں سرتاج جی، ابھی تو آپ نے صرف پہلا پڑاؤ پار کیا ہے، دل آرا کو حاصل کرنا اتنا آسان کہاں ہے۔ تو پھر بتائیے میں مزید کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ سرتاج ایک عزم سے بولا، وقت آنے دے میں آپ کو خود بتاؤں گی، فی الحال مجھے اجازت دیں۔
اس کی بات پر سرتاج کے چہرے پر مایوسی کے سائے نظر آنے لگے، جنہیں چھپاتے ہوئے وہ بولا، چلیں؟ جیسے آپ کی مرضی، مجھے آپ کا انتظار ہے اور رہے گا۔ دل آرا نے ایک نظر سے اسے دیکھا اور پھر سہج سہج کر چلتی ہوئی بڑے کمرے سے نکل آئی۔ سرتاج کی نگاہیں بہت دور تک اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ دن گزرتے رہے اور سرتاج کی پسندیدگی بھی جوں کی توں قائم رہی، جبکہ دل آرا کو بس اس ساتھ کا انتظار تھا کہ اسے پتہ چلے کہ مدرسے سے ایک بار پھر وہی خوشحال آواز آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی مدد چمن بہار کر رہی تھی، جو ہفتہ 10 دن میں ایک بار جا کر اس گلی کا چکر لگا آتی تھی۔ آج بھی دل آرا کی مجرے کی شام تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ایک کمی تھی جو سب نے ہی محسوس کی۔ آج سرتاج سنگھ موجود نہیں تھا۔ دل آرا کا مجرا ہوا اور سرتاج نہ آئے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن آج ایسا ہو چکا تھا۔ امیرا نے اس کے غیر حاضری کو کسی ذاتی کام کی وجہ جانا، لیکن پھر دوسری بار بھی یہی ہوا۔ اب کی بار تو دل آرا نے بھی اس کی غیر حاضری کو محسوس کیا۔ دوسری جانب سرتاج لکھنؤ گھومتی گلی اور سب سے بڑھ کر دل آرا کو بہت یاد کر رہا تھا۔ وہ کسی کام سے 2 روز کے لیے دلی آیا تھا، لیکن پھر کام طوالت اختیار کر گیا اور اسے یہاں 2 ہفتے گزارنے پڑے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں قسمت اسے کسی سے ملوانے کا انتظام کر چکی ہے۔ بخش دین دلی چلا گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں گیا تھا۔ اس کے ساتھ سکینہ بیگم کی دعائیں، بہنوں کی نیک خواہشات اور ساتھ ساتھ کرم دین کی بہت ساری نصیحتیں بھی تھیں۔ بس نہیں تھا تو دل آرا کا وہ خط جو اس نے پڑھتے ہی کسی کے ہاتھ لگ جانے کے خوف سے اسی رات پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ اس امید پر گیا تھا کہ وہاں وہ کرم دین کی سختیوں سے بچا رہے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ وہاں کے مدرسے کا ماحول لکھنؤ والے مدرسے سے کچھ مختلف نہ تھا۔ وہاں بھی اس کے شب و روز ویسے ہی گزرنے لگے جیسے لکھنؤ میں گزرتے تھے۔ البتہ ان تمام دنوں میں کبھی کبھی اسے دل آرا کا خیال بھی آ جاتا تھا، جو اس کی ساری غفلت دور کر دیتا تھا۔ یہ سوچ ہی تفاخر کا احساس پیدا کر دیتی تھی کہ یہاں سے کئی میل دور ایک دلربا اس کے انتظار میں اس کی آواز کے عشق میں گرفتار ہے۔ اس سے شاید دل آرا سے ویسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسے دل آرا کو اس سے تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ دل آرا کا حسن اسے اس کو سوچنے سے باز نہیں رکھ پا سکتا تھا۔ بخش دین نے کبھی کسی لڑکی کو اس طرح اور اس نظر سے دیکھا ہی نہ تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ دل آرا کی یاد بھی ساتھ چھوڑتی گئی کہ چند لمحوں کی ملاقات کو دل کا روگ بناتا، اور جس ماحول میں رہ رہا تھا وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ ان سب باتوں کی جانب دھیان جائے۔ وہاں چاروں جانب ایک ہی فضا قائم تھی، سب کا ایک ہی اوڑھنا بچھونا تھا، سب کے دن رات ایک ہی انداز میں گزر رہے تھے۔ سبھی اپنے اپنے گھر سے امام زامن کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بننے کی دعا ساتھ باندھ کر لائے تھے۔ یوں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ بخش دین دلی میں گزشتہ 6 ماہ سے مقیم تھا، لیکن اب تک کہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ نہ مدرسے والوں کی اجازت تھی اور نہ ہی کرم دین کی، لیکن آج نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دلی کی گلیاں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مدرسے والے اس سے ویسے ہی خوش تھے، لہٰذا 1-2 گھنٹے کے لیے باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ یوں آج پہلی بار مدرسے سے باہر کی دنیا دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں دلی کے ٹھگ بہت مشہور تھے، وہ آدمی کے وضع قطع سے اس کا حال جان لیتے تھے۔ بخش دین کو یوں سر اٹھائے ہر چیز کی جانب پرشوق نظروں سے تکتے دیکھا تو ایک ٹھگ اس کے پیچھے لگ گیا، اور جیسے ہی وہ ایک گلی سے گزرا اس کو دبوچ لیا۔ جو کچھ بھی ہے فوراً نکال بچ، ٹھگ غراتے ہوئے بولا۔ بخش دین کے لیے سب کچھ بالکل اچانک ہوا تھا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کرے۔ بس ایک ساتھ لگی اسے رد عمل دکھانے میں، اور اس نے ٹھگ کو دھکا دے کر اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے وہ گلی سے نکل آیا، مڑ کے دیکھا تو ٹھگ ابھی بھی اس کے تعاقب میں تھا۔ بخش دین نے رفتار اور تیز کر دی اور اگلے ہی لمحے کسی سے ٹکرا کر گر گیا۔ سرتاج جو اس وقت
सरताज, जो उस वक्त गुरुद्वारे से निकल रहा था, एक अजनबी से टकराने पर अभी माजरत करने ही वाला था कि इसकी नज़र बख्शदीन के पीछे आते ठग पर पड़ी और लम्हों में वो सारा माजरा समझ गया। इसने बख्शदीन को उठाया और फौरन ठग की जानिब मुड़ा। दूसरी जानिब वो ठग, जो कि अब मरकजी सड़क पर आ चुका था और यहाँ मजीद कोई तमाशा करके वो खतरा मोल नहीं ले सकता था, इसीलिए इसने फौरन ही दूसरी जानिब दौड़ लगा दी। सरताज ने इसके पीछे जाना फजूल समझा और बख्शदीन की जानिब मुतवज्जो हुआ। आप ठीक तो हैं? सरताज के पुकारने पर बख्शदीन ने इसकी जानिब देखा और बोला, जी आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप ना आते तो शायद आज मेरी जेब खाली होती। यहाँ बाजारों में ठगों का घूमना आम बात है, आप नए लगते हैं, जरा होशियार रहिएगा। सरताज ने इसको हदायत देते हुए कहा, जी मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, यहाँ मदरसे में मैं तालीम हासिल करने आया हूँ। 6 माह से यहाँ मुकीम हूँ, आज ही बाहर निकला और ये वाकया हो गया। बख्शदीन ने इख्तिसार से बताया। सरताज को ये भला सा नौजवान बहुत अच्छा लगा। वो बोला, अरे घबराइए नहीं, मैं भी लखनऊ जाता रहता हूँ। आपकी निस्बत वहाँ से है तो समझिए आप मेरे लिए बहुत खास हैं। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा, मुझे आपके काम आकर खुशी होगी। इसने ये कहते हुए जेब में से एक रुक्का निकालकर बख्शदीन की जानिब बढ़ाया, जिसमें उस मुसाफिर खाने का पता दर्ज था जहाँ वो मुकीम था। बख्शदीन ने इसका शुक्रिया अदा किया तो वो मजीद गोया हुआ, चलिए मैं आपको मदरसे छोड़ देता हूँ। बख्शदीन ने मना करना चाहा, लेकिन सरताज का खुलूस आड़े आ गया और वो इसके साथ महव सफर हो गया। यूं इनकी दोस्ती का आगाज हुआ। हालांकि इनकी उम्रों में वाज़िह फर्क था, लेकिन जहां बख्शदीन को सरताज का खुलूस पसंद आया, वहीं सरताज को इसकी सादगी भा गई थी। सरताज ने बताया था कि वो 1 हफ्ते बाद लखनऊ वापस जाएगा। दिल तो बख्शदीन का भी बहुत चाह रहा था अपने घर जाने का, लेकिन मजबूर था, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। इसने सरताज से इस्तदा की कि जब वो लखनऊ जाए तो इसका खत इसके घर वालों को दे आए। सरताज को क्या कबाहत हो सकती थी भला, इसने फौरन इसका खत ले लिया।